دشمن مصطفیٰ سے یہ کہہ دو خیر چاہے تو ہم سے نہ الجھے، کیوں ہم غلامان احمد رضا ہیں، اور کوئی بھی ہم سے جیتا نہیں۔ اب جو کافر اصلی ہے جو سرے سے ہی اللہ کے رسول کا اور اللہ کی وحدانیت کا انکار کرتا ہے، یہ تو ہو گیا کافر اصلی۔ اب کافر اصلی میں کیونکہ یہود و نصارہ جو ہے ان کے بارے میں خود اللہ نے حکم فرمایا نا قرآن میں، تو اس پر ہمیں اعتراض نہیں ہے، نہ اس پہ ہمیں کوئی اشکال باقی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں رہی بات یہ کہ اس میں ایک چیز وہ یہ ہے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ اپنے اصل دین پر موجود ہیں یا نہیں یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ آج کل جو یہود و نصارہ ہیں یہ اصل میں یہود و نصارہ نہیں ہے، یہ تو پورے ملحد ہیں، ناستک ہیں پورے یہ لوگ، تو سمجھے، یہ تو اپنے دین سے ہی پھرے ہوئے، جس دین پر اللہ نے ان کو جو ہے قائم رکھا تھا اللہ کے رسول کے زمانے تک، یہ تو اس دین سے پھرے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب رہی بات، آ جاتے ہیں ان لوگوں پر جو کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے اللہ کے رسول کی یا اللہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو ان کا جو حکم ہے یہ آتا ہے مرتدین میں، اور مرتدین کا ذبیحہ ہمارے نزدیک قطعاً حلال نہیں ہے، بالکل حرام ہے۔ ایسا حرام ہے کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ تم نے سور کا گوشت کھایا یا مرتدین کا ذبح کھایا برابر ہے۔ اور اس میں جو گنجائش والی بات ہے وہ بھی آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ اگر کسی کی گمراہی حد کفر کو نہیں پہنچی تو ایسے انسان کے ذبیحہ کو ہم حرام نہیں مانتے، لیکن جس کی گمراہی حد کفر پہنچ چکی اور اس بات کا ہمارے پاس علم قطعی ہو چکا کہ ہاں یہ بندہ واقعی میں کافر مرتد ہے، اس کی جو گمراہی ہے یا اس کی جو بدعت ہے وہ حد کفر کو پہنچ چکی اور اس پر قائم ہے، توبہ نہیں کر رہا ہے، تو ایسے انسان کا ذبیحہ اب ہمارے لیے حرام ہے۔ ہاں اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہو کہ مرتد ہونے کے بعد بھی اس کا ذبیحہ حلال رہتا ہے تو آپ ایسی کوئی دلیل دے دیں تاکہ ہم اپنے اس موقع سے رجوع کر لیں، بات ہے، ٹھیک ہے جی بتائیں کوئی اگر ہے تو جی تو پہلے میں آپ کو بتاتا تھا، آپ نے آدھے میں کاٹ دی بات، جی بتائیں کہ اہل کتاب جو ہے ہاں جی وہ جو اوریجنل اہل کتاب ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی طرف آنے کی دعوت دی، بولے تم ان کو بیٹا مانو اللہ کا، ہاں جی یہ سب دلیل موجود ہے۔ انہوں نے 3 خداؤں کا تصور رکھا، ٹھیک ہے، اس وقت یہ یہودی عیسائی بگڑے ہوئے تھے، عقیدہ صحیح نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور کافر تھے، اس کے بعد بھی ٹھیک ہے، ان کا ذریعہ حلال تھا، ہاں جی ٹھیک اللہ نے حلال رکھا، ٹھیک ہے، اور رہا مرتد تو آپ کو معلوم ہوگا مرتد تو وہ جو دین کا اندر اسلام میں ہو پھر انکار کر دے، بالکل وہ تو آپ کو یہ معلوم ہے، بالکل جی۔ تو یہ دیوبندیوں نے دین نہ قرآن کا انکار کرا نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا ہے۔ اچھا وہ مرتد کیسے ہو؟ مرتد جب ہوتے جب وہ دین اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ تو آپ دیوبندیوں کو مومن مانتے ہیں، اہل سنت مانتے ہیں؟ ہاں مسلمان مانتے ہیں۔ اچھا اہل سنت مانتے ہیں آپ انہیں؟ ہاں اچھا تو جتنے بھی اہل حدیث علماء نے دیوبندیوں کے عقیدے کفریہ بتائے ہیں، شرکیہ بتائے ہیں، پھر وہ سب غلط ہیں جی؟ جتنے بھی اہل حدیث علماء ہیں جو آپ کے بڑے بڑے، تو انہوں نے جو دیوبندی کے عقیدے شرکیہ کہے کفریہ کہے وہ سب غلط ہیں؟ وہ کچھ لوگ اس میں دیوبندی کے اندر ایسے ہے کہ وہ لوگوں کا معاملہ دیکھیے شیرخان صاحب یہ بات میں آپ کے سامنے پہلے واضح کر چکا ہوں کہ ہمیں اگر کسی شخص کے بارے میں علم قطعی ہو، علم یقین ہو اس بات کا کہ اس کا عقیدہ کفریہ ہے، تو اس کے بارے میں تو کوئی کلام ہی نہیں ہے، لیکن جیسا کہ میں پہلے بول چکا کہ اگر کسی کے بارے میں علم قطعی نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ واقعی میں حد کفر پہنچا ہوا ہے تو اس کے ذبیحہ کو ہم لوگ حرام نہیں کہتے ہیں۔ جس دیکھیں ایک ہوتا ہے گمراہ خالی، ٹھیک ہے، جیسے تفضیلی ہیں، جو قدیم تفضیلیہ تھے وہ گمراہ تھے، وہ کافر نہیں تھے، سمجھے بات کو؟ وہ تفضیلیوں کا عقیدے میں بگاڑ کیا تھا؟ وہ حضرت علی کو تمام صحابہ پر فضیلت دیتے تھے بس، سمجھے؟ اسی وجہ سے ان کا نام پڑا تھا تفضیلی، ٹھیک ہے، وہ حضرت علی کو سب پر فضیلت دیتے تھے، لیکن ہمارے اہل سنت کے علماء نے ان کے پیچھے نماز مکروہ بتائی ہے لیکن حرام نہیں بتائی تھی، یہ باطل ہے،
رہی بات روافظ کی، روافظ کے بارے میں خود امام بخاری نے لکھا اپنی کتابوں میں کہ بھائی میں رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا ایسا سمجھتا ہوں جیسے کہ یہود و نصارہ کے پیچھے نماز پڑھنا سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو دیکھیں ہم اس بحث میں نہیں جا رہے کہ کون کافر ہے کون ہے، اس کا فیصلہ ہم جب تک نہیں کر سکتے جب تک ہم اس سے بیٹھ کر بات چیت نہ کر لیں، اس کے خود کے عقیدے نہ جان لیں. ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ گمراہ کا حکم تو عام ہے کہ جب انسان اہل سنت کا جو عام رویہ ہے اس سے جب وہ ہٹ کے چل رہا ہے تو ظاہر بات ہے گمراہ ہے وہ. اور رہی بات اہل حدیثوں کی، تو اہل حدیث لوگوں کو گمراہ ہم کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ اہل حدیثوں نے بہت سی چیزوں کا انکار کیا، جیسے کہ اللہ کے رسول کے توسل کے منکر اہل حدیث لوگ، وہ کہتے ہیں نہیں ثابت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے. حالانکہ دیکھیں امام تقی الدین سبکی نے شفا و سکم میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ابن تیمیہ سے پہلے کسی بھی عالم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے کا انکار نہیں کیا. جی ہاں، تو مسئلہ یہ ہے کہ صاحب دیکھیں کسی شخص کے بارے میں جو ہے ثبوت قطعی جب تک نہ مل جائے ہم اسے کافر مرتد نہیں کہہ سکتے. اس پر ہمارے علماء، اور دیکھیں میں آپ کو یہاں پر اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ سناتا ہوں نماز کے تعلق سے. یہ فتویٰ رضا کے اندر موجود ہے، میں آپ کو انشاءاللہ حوالے بھیج دوں گا. اعلیٰ حضرت سوال ہوا کہ ہم کسی مسجد میں گئے نماز پڑھنے اور ہم کو نہیں پتا کہ امام وہابی ہے کہ سنی ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ تو اعلیٰ حضرت نے وہاں پر حکم دیا تھا کہ پہلے نماز پڑھ لو جماعت سے، پہلے نماز پڑھ لو اور بعد میں پتہ کرو کہ امام کون ہے. امام اگر وہابی ہے تو نماز دوہرا لینا، نہیں تو تمہاری نماز ہو گئی. یعنی کہ اعلیٰ حضرت نے بھی اتنی احتیاط برتی ہے کہ بے وجہ صرف شک کی بنا پر جماعت کو ترک نہیں کرنا ہے. صرف شک کی بنا پر ہم کسی کو وہابی نہ کہیں، ہے نا بھائی. اب آپ کو نہیں پتا کہ امام کون ہے تو آپ کے اوپر حکم ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں. کیوں؟ اگر وہ سنی ہوا تو آپ کی نماز ہو جائے گی، اور اگر وہابی دیوبندی رافضی وغیرہ وغیرہ ہوا تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ اپنی نماز دوہرا لیں گے، ہے نا. تو دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یہ بہت مشہور معروف آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو جو چیز ہماری پاسبلٹی میں ہے ہی نہیں نا، اس کا بوجھ اللہ نے ہم پر نہیں ڈالا ہے. اسی لیے دیکھیں فقہا نے ہماری کتابوں میں صاف صاف لکھا کہ اگر کسی کی لاش ملے راستے میں پڑی اور یہ پتہ نہ لگ پائے کہ یہ کافر ہے کہ مومن ہے، تو اس کو مومن سمجھ کر دفن کریں گے، اس کا جنازے پڑھیں گے. یعنی ثبوت ضروری ہے اس کے کافر ہونے کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے ثبوت نہیں چاہیے اس کی. لیکن اگر ثبوت مل جائے کہ ہاں جی ایک کافر تھا، مرتد تھا، منافق تھا، اب اس کی جنازہ نہیں پڑھنی ہے. لیکن ثبوت نہیں مل رہا تو اس کو مسلمان سمجھ کے جنازہ پڑھنا پڑے گا آپ کو، سمجھے جی. تو دیکھیں یہ فقہا نے جو ہمارے دین ہم تک جو دین پہنچایا ہے نا، آپ لوگوں کے مسئلہ میں کیا سمجھا جاتا ہے کہ بھائی فقہا کی بات کو دین مانا تھا. ہم فقہا کی بات کو دین نہیں مانتے ہیں. یہ بات آپ کے حافظ عمر صدیقی نے بھی کہی ہے کہ بھائی امام ابو حنیفہ جو ہیں وہ دین کے ظاہر کرنے والے ہیں، وہ دین کو ثابت نہیں کرتے. اللہ کے رسول نے جو حدیثیں بیان فرمائی ہیں صحابہ سے تابعین سے کرتے کرتے، تو امام ابو حنیفہ یا دیگر ہمارے جو محدثین ہیں مجتہدین ہیں انہوں نے ان چیزوں کو ظاہر کرا ہے، ہمیں سمجھایا ہے. نہ کہ یہ کہ ہم امام بخاری یا امام ابو حنیفہ کی بات مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے ہمیں. اور اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کی بات سے بڑھ کر کسی کی بات مانے گا وہ کافر ہو جائے گا. اور اس چیز میں کسی بھی مکتب فکر کا اختلاف نہیں ہے. لیکن ابھی دیکھیے سمجھ میں نہیں آیا جو یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لڑتے تھے حربی. دیکھ ایسا سنیں، آپ ایک کام کریں، اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب آپ کی اللہ کے سامنے جب آپ کی پیشی ہو تو آپ اللہ سے پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہودیوں کا ذبیحہ حلال کیوں فرمایا، یہ آپ اللہ سے پوچھے گا. تو آپ لوگ حرام کیوں کرتے ہیں؟ میں بولتا ہوں کس کو حرام کرا ہم نے؟ جیسے کہ یہ تو خود اللہ کے نبی کو نہیں مانتے تھے، قرآن کو نہیں مانتے، تو اس کے بعد حلال ہے نا، آپ نے مانا. تو دیوبندیوں کا آپ نے کس طرح سے حرام کرا؟ میں آپ کو پہلے بول چکا بھائی بنص سے قرآن یہ حلال ہے، اللہ نے خود قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. اب اس میں دیوبندیوں کا بھی حلال ہے نا ذبیحہ. جی تو آپ ایک کام کریں نا بھائی، دیکھیں مرتدین کے بارے میں دیکھیں سنیں، آپ حدیث کی کتاب اٹھا لیں، فقہ کی کتاب اٹھا لیں، فتاوا کی کتاب اٹھا لیں. ایک منٹ آپ کو چالو رکھیے، فون ایک کو جواب دے کے چالو رکھتا ہوں میں. ہاں بولیے. جی شیخ. ہاں
ہاں جی بولوں. ہاں چالو. جی شیخ صاحب مسئلہ یہ ہے، دیکھیں جو انسان مرتد ہو گیا اس کا حکم جو ہوگا وہ کافر اصلی میں نہیں ہوتا ہے. اس بات کو مانتے کہ نہیں مانتے ہیں؟ دیکھیں دین میں تو ہے نا. نہیں تو اچھا پھر وہی بات ہے یار، آپ وہی سوال بار بار. چلیے ٹھیک ہے میں بتا رہا ہوں. میں نے کیا بولا آپ کو کہ دیوبندیوں کے بارے میں جو میں نے آپ کو حکم بتایا اپنے فقہا کا، اپنے علماء کا، وہ آپ نے سن لیا. یہاں یہ مسئلہ ہے. اب یہ بات دیوبندی مرتد کیوں ہوئے، تو آپ مجھے یہ بات بتا دیں کہ اشرف علی تھانوی کی عبارت جو حفظ الایمان میں موجود ہے، فتاوی رشیدیہ میں گنگوہی کی عبارت موجود ہے، تذکرۃ الرشید میں گنگوہی کا قول موجود ہے معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ تو زنا کرنے لگانے والا ہے. اس کے اوپر تو بھائی خود اہل حدیث حضرات نے بھی کفر کا فتویٰ لگایا ہے. عرب کے علماء نے فتویٰ لگایا نا. اس میں ہم بریلوی اکیلے نہیں ہیں بھائی. آپ یہ سوچتے ہیں کہ خالی ہم فتویٰ لگا رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہاں آپ لوگ دیوبندیوں کے ساتھ مل اس لیے جاتے ہو کیونکہ آپ کو بریلویوں کو جب نیچا دکھانا ہوتا ہے، بریلویوں کو بدنام کرنا ہوتا ہے تو آپ دیوبندیوں کو گلے لگا لیتے ہو. وہ بات الگ ہے، دیوبندی آپ کو کسی دن کا نہیں مانتے. وہ صاحب کہتے ہیں کہ اہل حدیث بالکل جاہل قوم ہے ایک نمبر کی، یہ امام اعظم گستاخ ہیں. سمجھے آپ ان کی کتابیں پڑھیں ذرا. تذکرۃ الرشید میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک صاحب کا انتقال ہوا تو انہوں نے وصیت کی کہ بھائی میری قبر میں میرے پیر کا جوتا رکھ دینا. آپ یہ بتائیں کیا آپ اس کو مانتے ہیں کہ آپ اپنے استاد کا جوتا یا اپنے مشائخ کا جوتا اپنی قبر میں رکھوائیں؟ کیا آپ لوگ صحیح مانتے ہیں؟ آپ اس کو نہیں مانتے نا. تو یہ واقعہ خود دیوبندی کتاب میں لکھا ہے اور ان کی وصیت پر عمل بھی کیا گیا. جب اس پر اہل حدیث لوگوں نے مذاق بنایا تو دیوبندی عالم نے کتاب لکھ کر ان کا رد کیا. سمجھے جی. تو آپ یہ اصل میں جو آپ لوگوں کا اور دیوبندیوں کا جو متفق عقیدہ ہے نا، وہ کیا ہے آپ کا؟ وہ ایک تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد وصال وسیلہ لگانا ناجائز ہے آپ کے نزدیک، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہاں دوسری بات، آپ کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں زندہ نہیں مانتے. ہم زندہ مانتے ہیں قبر میں اللہ کے رسول کو، اور اس پر امت کا اجماع ہے. سمجھے جی. اس میں اختلاف جو کرا ہے وہ صرف وہابی اہل حدیث نے کرا، بعض دیوبندیوں نے بھی کرا. لیکن دیوبندی لوگ کیونکہ علماء حرمین شریفین کا جب ڈنڈا چلا تھا حسام الحرمین کے ذریعے، تب ان لوگوں نے اس بات کو تسلیم کیا کہ نہیں ہم تو اللہ کے રસૂલ کو قبر میں زندہ مانتے ہیں. તમે જે વ્યક્તિને કોલ કર્યો છે તેને તમારો કોલ હોલ્ડ પર રાખ્યો છે. કૃપા કરી